ہے یا لوگ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس بازار میں ملاوٹ کی ہوئی چیزیں ان کو بھی نہیں بیچا جائے گا، اور فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھا کر چیزوں کو بھی نہیں بیچا جائے گا۔ یہ وہ ریاست مدینہ کا پہلا بازار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جو ہے اس بازار میں ہمارے لیے قیمت کا تعین کر دیں، اشیاء کی قیمتیں ان کا تعین فرما دیں کہ فلاں چیز کی اتنی قیمت ہے، فلاں کی اتنی قیمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، فرمایا اللہ اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق میں وسعت دینے والا ہے، وہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے بازار میں اشیاء کی قیمتیں مقرر نہیں کریں گے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں کچھ چیزوں کی قیمتیں متعین ہوتی ہیں بازار میں، حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ نرخ نامہ جاری کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز اتنے کی ہے، فلاں اتنے کی ہے، تو یہ ہمارے فقہاء نے یہ اس بات کے جواز کا حکم دیا، اور ہمارے علماء اور فقہاء نے اس وقت کے بادشاہوں کو اس بات پر رضامند کیا کہ اس طرح کرنا، اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرنا یہ درست ہے، جائز ہے، یہ کر دی جائے تاکہ لوگوں کو اشیاء خریدنے میں آسانی ہو جائے، پتہ ہو کہ فلاں چیز اتنے کی ہے، فلاں چیز اتنے کی ہے، فلاں چیز اتنے کی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی انہیں پتہ ہو کہ اتنے کی چیز آتی ہے، ہم نے اتنے پیسے لے کر جانے ہیں تو ہمیں وہ چیز ملے گی۔ لیکن یہاں پر حضور نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بعد میں یہ چیز مقرر کر دی گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر مسلمانوں کا یہ جو بازار جو ہے وہ قائم فرمایا تھا۔ اس بازار کا پہلا نگران آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مقرر فرمایا۔ مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پہلا آپ نے جو ہے وہ اسلامی بازار مقرر فرمایا، اور اس میں واضح طور پہ فرما دیا یہاں حرام چیزیں نہیں بکیں گی، شراب نہیں بکے گی، یہاں جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے اشیاء نہیں بیچی جائیں گی، اس بازار کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بول کر قسمیں اٹھا کر چیزیں نہیں بیچی جائیں گی۔ اور آپ نے اس بازار پر حضرت فاروق اعظم کو نگران مقرر کیا۔ ذرا غور تو کیجیے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا نوجوان اور اتنے اونچے قد والا اور اتنا باروب شخص کہ میرے نبی نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جاتے شیطان بھی اس گلی سے نہیں گزرتا، اتنا روب دبدبا ہے کہ شیطان بھی وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے اس بازار کا پہلا نگران حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مقرر فرمایا، اور ادھر مکے کے بازار کا نگران حضور نے حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اشیاء، یہ بازار تم نے ان کی نگرانی کرنی ہے، ہمارے بازاروں میں کوئی شخص بھی جھوٹ بول کر چیز نہ بیچے، ہمارے بازاروں میں کوئی شخص بھی حرام چیز نہ بیچے، ہمارے بازاروں میں دھوکہ دہی اور فریب سے اور اشیاء میں ملاوٹ کر کے چیزیں نہ بیچی جائیں۔ آپ نے یہ احکام جاری فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی عرب کے اندر تجارت کی بہت بڑی منڈیاں تھیں، اور تجارت اور بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ عرب کی تجارت کا زیادہ تر تعلق مصر کے ساتھ، روم، ایران اور ہندوستان کے تھا۔ یہاں کے تاجر جو ہے وہاں جاتے، اپنی اشیاء بیچتے، اور اسلام آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی منڈیوں کو جو ہے اسی طرح قائم رہنے دیا، اور ان میں جو ہے وہ
اسلامی احکام نافذ فرمائے۔ وہ منڈیاں عرب کے اندر جو بڑے پیمانے پر جن میں تجارت ہوتی تھی، وہ زومت الجندل اور مشقر، سحار، شہر، عدن، صنعاء، رابعہ، حضرموت، عکاظ، ذوالمجاز اور بصری، یہ ان منڈیوں کے نام تھے۔ اور حضور نے جب اسلام پھیل گیا تو آپ نے انہیں اسی طرح برقرار رکھا۔ ان میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اب پہلے ان منڈیوں کے اندر کافر جو ہے وہ لین دین کرتے تھے اور جو ہے وہ سودے بازی ہوتی تھی۔ اب ان منڈیوں میں صحابہ جا کر تجارت کرنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ کے مقام مسحا میں آپ کا ایک بہت بڑا کپڑے کا گودام تھا، کپڑے کا کارخانہ تھا حضرت صدیق اکبر کا، اور آپ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تجارت کا تعلق ایران کے ساتھ تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، آپ بھی کپڑے کے تاجر تھے اور ملک شام کے وپاریوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اور عکاظ کی منڈی جو 129 تک قائم رہی، وہاں پر آپ جو ہے وہ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا درس دیا کہ اے میرے غلاموں، اب تم نے یہاں پر کام کرنا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے پہلے اسلام کے جو احکام ہیں وہ تمہارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے اشیاء میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے پہلے ہی انہیں انداز تجارت سکھا دیے تھے اور فرمایا کہ جو شخص اپنا مال جو ہے وہ جھوٹ بول کر بیچتا ہے، فرمایا مال تو اس کا بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال میں برکت باقی نہیں رہتی ہے۔ اب دیکھیے حضور صحابہ کو انداز کس طرح آپ سکھا رہے ہیں، انداز تجارت، اور انہیں کس طرح جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم نے اب تجارت کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کسی چیز میں ملاوٹ کر کے تم نے نہیں بیچنا۔ جس طرح آپ نے پچھلے جمعے میں سنا تھا کہ حضور خود جو ہے وہ بازار میں گئے اور آپ نے جا کر بازار کی اشیاء کو دیکھا، چیک کیا۔ ایک صحابی جو ہے وہ شخص کھڑا ہے اور وہ گندم کا ڈھیر لے کر کھڑا ہے، بیچ رہا ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے مدینے میں بارش ہو گئی تھی اور چونکہ گودام تو تھے نہیں اتنے بڑے کہ جس میں گندم کو محفوظ کیا جا سکے، آپ نے دیکھا کہ اس کی گندم سوکھی ہے۔ آپ نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا کہ اوپر سے سوکھی ہے، اندر سے گیلی گندم ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ کہ یہ اوپر سے سوکھی اندر سے گیلی ہے، بارش ہو گئی تھی۔ فرمایا جس طرح اندر ہے جس طرح باہر ہے، اس کا ساری کو کھول کے رکھ تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ یہ چیز اندر سے کیسی ہے، باہر سے کیسی ہے۔ تو یعنی جو دکھا کر بیچ رہے ہو حقیقت میں وہی چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اوپر سے اور ہو چیز اندر سے اور ہو۔ بتا کر یہ بیچی جائے کہ یہ فلاں کمپنی کی ہے، ڈبہ تو اس کا ہو لیکن اندر چیز کسی اور کمپنی کی ہو۔ تو حضور نے فرمایا اس مقام پہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ بہت بڑے تاجر رہے، بڑی بڑی تجارتیں کی صحابہ نے، لیکن اصول صحابہ نے حضور سے سیکھے تھے کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے، لین دین کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عمارہ بن ابو ولید، آپ بھی بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کا تجارتی کاروبار حبشہ کے ملک اس کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ اور اس کے اعیان سلطنت جو تھے
ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کاروبار چلتا تھا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ بھی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور بڑی آمدنی تھی اور بڑا جو ہے وہ پیسہ کماتے تھے۔ اور سنیے، صحابہ کما کر صحابہ نے کوٹھیاں نہیں بنائی، صحابہ نے پلاٹ نہیں خریدے، صحابہ نے جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں کھڑی کی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑی آمدنی تھی آپ کی جتنی آمدنی ہوتی اس میں سے آپ بنو تمیم کے محتاجوں پر اور اپنی اس آمدنی میں سے بیواؤں، یتیموں پر اور مسکینوں پر جو ہے آپ بہت بڑا اپنی آمدنی کا پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ دے رہا ہے تو پھر جیبیں بھرتے جاؤ، خزانے بھرتے جاؤ، بینک بھرتے جاؤ، نہیں، رب دے رہا ہے تو رب کی راہ پہ خرچ بھی کیا کرو۔ اس کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ہماری بارگاہ میں ایک لائے گا ہم بدلے میں اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ اپنی پاکیزہ اس آمدنی میں سے، اس کسب حلال میں سے سالانہ 10,000 درہم آپ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے اور جو ہے وہ انہیں تحفے کے طور پہ دیتے، آپ جو ہے وہ قبول کرتی۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بھی بہت بڑی سخی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس جو مال آتا تھا یا جو کمائی آتی تھی آپ اسے اکٹھا کر کے رکھ لیتی تھی، نہیں، بلکہ آپ ایک ایک دن میں ہزاروں درہم جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتی تھی، مسکینوں غریبوں کو جو ہے وہ خرچ کرتی تھی۔ اور جتنی بھی آمدنی آتی تھی، جس طرح آپ نے حضور کا عمل دیکھا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے حضور کے پاس جتنا بھی مال آتا تھا آپ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ کا بھی یہی حال تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے جتنا بھی مال آتا، جتنی جو ہے وہ آپ کے پاس دنیا کی دولت آتی، ساری آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ نے جو جائیداد اپنے وارثوں کے لیے چھوڑی 2 لاکھ درہم تھے، 22 لاکھ درہم تھے۔ آپ نے جو ترکہ چھوڑا 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار تھے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 2 لاکھ دینار تھے اور 22 لاکھ درہم تھے۔ سونا، چاندی، زیورات، زمینیں اور مال اور بھینسے اور بکریاں، اونٹ، گھوڑے، وہ سارا کچھ اس کے علاوہ تھا۔ اتنا کچھ آپ نے چھوڑا جب آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مال اللہ نے ہمیں دیا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے، رب ہمیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ تم میری بارگاہ میں خرچ کرو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی تجارت تھی، کپڑے کا کاروبار آپ کرتے تھے اور آپ نے آپ کی جو تجارت کا مال ہوتا 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے آپ کے سامان کو اٹھا کے چلتے تھے۔ اتنا وسیع آپ کا کاروبار تھا، 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے آپ کی اس سامان تجارت کو اٹھا کے چلتے تھے۔ اتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ تو اسلام کا پہلا دور تھا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ کئی صحابہ کے پاس کئی دنوں تک جو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کئی صحابہ ایسے کہ فاقے ہی فاقے ہیں گھر میں اور جو ہے وہ بڑے تنگی کے عالم میں جو ہے وہ گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا جب مسلمانوں نے
اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے تلواریں اٹھائیں اور گھر بار سے جہاد کے ارادے سے نکلے، اللہ نے اتنی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ جب ایران فتح ہوا، شاہ ایران کا مال و دولت مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا گیا، اور اس میں ایران کے بادشاہ کا تاج بھی تھا جو وہ پہن کر تخت پہ بیٹھتا تھا، اس کے اندر ایک سنہری اس کے اندر ایک ہیرا تھا جو بڑا چمک رہا تھا۔ فاروق اعظم کا دور ہے، آپ نماز پڑھا کے جب باہر آتے ہیں، سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج کی روشنی جب اس تاج پہ پڑتی ہے تو اس میں لگے ہیرے چمک رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، آج اللہ نے اسلام کی برکت سے آج شاہ ایران کا تاج بھی ہمارے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ایران کے بادشاہ کے وہ قالین، وہ تخت اور تاج جو ہے آج مسجد میں پڑا ہے۔ اور ایک صحابی بولے اور کہنے لگے، اے عمر، آپ جیسا عادل حکمران جو ان پر ہے، جیسے صحابہ نے ان کے گلوں سے مال نکالا ہے۔ فرمایا ان میں کوئی ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں اکیلا صحابی، خدا کے علاوہ سے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا۔ فرمایا کہ صحابہ نے سوئی برابر بھی کوئی خیانت نہیں کی، جیسے وہاں سے مال اکٹھا کیا وہ سارا کا سارا لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے تو حضور رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ سارے جمع ہو گئے کہ حضور کو کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو بلاؤ، کہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لے۔ حضور روتے ہوئے باہر آئے، فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضور نے فرمایا میں ابھی ابھی خواب دیکھ کے آ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سارے صحابہ جنت میں چلے گئے، لیکن پھر بھی میں انتظار میں کھڑا ہوں کہ میرا عبد الرحمن ابن عوف ابھی تک نہیں آیا، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ فرمایا بڑی لمبی انتظار میں نے کی اور مجھے خدشہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی عبد الرحمن ابن عوف آئے، حضور نے انہیں سینے سے لگایا۔ اب حضور بھی رو رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ بھی دیکھ کر رونے لگ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، سارے صحابہ جنت میں چلے گئے، آپ میرے انتظار میں کھڑے رہے، یا رسول اللہ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے کہ میں ہلاکت میں پڑنے کا آپ کو خدشہ ہو گیا؟ حضور نے فرمایا، اے عبد الرحمن، سارے صحابہ جنت میں چلے گئے، بڑی دیر انتظار کے بعد تو آیا، تجھے تیرے کثرت مال نے روک رکھا تھا، تو بڑا مالدار ہے، اس کا حساب و کتاب دیتے دیتے تجھے اتنی دیر ہو گئی کہ مجھے خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں عبد الرحمن ابن عوف ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ اسی وقت اٹھے، یا رسول اللہ 100 گھوڑے سامان سے لدے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کہ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ نے بڑا مال عطا کیا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، بڑا مال و دولت تھا۔ حضور کے وصال کے بعد ایک دن ام المومنین حضرت ام سلمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے اور روئی جا رہے ہیں، روتے ہیں زاروں قطار۔ ام المومنین نے دروازے سے پوچھا، اے عبد الرحمن، تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، اماں
پہلے تو کوئی مسئلہ ہوتا حضور ہوتے میں ان سے پوچھ لیتا، آج میں اپنے مال کا حساب و کتاب کرنے بیٹھا ہوں تو مجھ سے اپنے مال کا حساب و کتاب نہیں ہو سکا، اتنا کثیر مال ہے، میں سارا کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے، ڈر آ رہا ہے کہ میں یہاں اپنے مال کا حساب و کتاب نہیں کر سکا، اللہ کے سامنے میں کیسے حساب و کتاب دوں گا؟ اس خوف سے رو رہا ہوں، مجھے آپ نصیحت فرمائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ ام المومنین ام سلمہ فرمانے لگی، اے عبد الرحمن، وہ کہاں حضور اور کہاں میں تمہیں کیا وصیت کروں؟ عرض کی کہ آپ میری ماں ہیں، ماں کی جگہ ہے، مجھے آپ وصیت فرمائیں، میں کیا کروں؟ کہیں میں ہلاکت میں نہ پڑ جاؤں اس مال کی وجہ سے، یہ تجارت تو اب میرے گلے آ کے پڑ رہی ہے کہ میں اس کا حساب و کتاب بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، جائیے اور جا کر اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجیے۔ آپ اٹھے، گئے اور اپنی ساری جو دولت تھی اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پھر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اماں پاک، اب تو میں اللہ کے ہاں حساب و کتاب دے سکوں گا اور میرا جو ہے وہ کام وہاں پر بن جائے گا۔ فرمایا ہاں، قیامت والے دن میں اللہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کروں گی اور حضور تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ نہیں، اللہ نے بڑا کچھ صحابہ کو عطا فرما رکھا تھا، بڑے بڑے مالدار صحابہ، لیکن آپ تاریخ صحابہ اٹھا کر پڑھیے، صحابہ مدینے سے اٹھے، مکہ سے چلے، اپنے گھر بار چھوڑے، دور دراز ملک شام تک صحابہ تجارت کر رہے ہیں، ملک حبشہ میں جا کر تجارت کر رہے ہیں، ایران میں آ کر صحابہ تجارت کر رہے ہیں، ہندوستان کے تاجروں کے ساتھ صحابہ تجارت کر رہے ہیں۔ ارے آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں اسلام کیسے پھیلا، ہاں ان علاقوں میں اسلام، یہ فتح ہوئے کچھ علاقے مسلمانوں نے جنگ کے ساتھ فتح کیے، لیکن اسلام ان میں کیسے پھیلا؟ اسلام تو صحابہ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، کسی پہ تلوار اٹھا کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ مسلمان ہو وگرنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ نہیں، صحابہ نے جو بھی علاقے فتح کیے ان علاقوں میں ہر مذہب کے ماننے والے انہیں آزادی تھی، وہ اپنے آزادانہ طور طریقے سے اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کر سکتے تھے، لیکن وہ سارے مسلمان کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جب صحابہ کا اتنا پاکیزہ ستھرا انداز تجارت دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لین دین میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ڈنڈی مارتے ہیں، نہ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے غلاموں، چیز بیچتے ہوئے اس کے اندر کوئی عیب ہو تو پہلے بیان کر دینا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو چیزیں بیچتے ہوئے جو عیب ہوتا ہے وہ بھی پہلے کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس چیز کے اندر یہ کمی ہے، اس میں یہ عیب ہے، سارا کچھ پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں، تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ تم اتنے پاکیزہ اور ستھرے لوگ کہاں سے آ گئے ہو؟ تمہیں اتنا پاکیزہ اور ستھرا کس نے کر دیا ہے کہ نہ تم جھوٹ بولتے ہو، نہ جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتے ہو، نہ تمہارے اندر کوئی دنیا کا لالچ ہے، نہ کوئی حرص اور تمنا ہے، تم اتنے پاک اور ستھرے کیسے ہو گئے؟ کب سے تمہارے من پاک اور صاف ہو گئے؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم اللہ کے بعد محمد عربی کے غلام ہیں، یہ ان کی نظر ہے کہ ہم سارے اتنے پاکیزہ ہو گئے ہیں۔ ہم جو ہے جھوٹ سے ہمیں نفرت ہے، بغض کینہ حسد سے ہمیں نفرت ہے، دنیا کی لالچ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ارے آج ہندوستان میں اسلام ہے، کس وجہ سے آیا؟ یہاں تک صحابہ تجارت کرتے کرتے پہنچے، سندھ تک آئے، صحابہ جو ہے وہ ایران تک آئے، صحابہ جو ہے وہ یہاں چین تک آ پہنچے۔ صحابہ کا انداز تجارت اتنا ستھرا تھا، لین دین کے طریقے اتنے پاکیزہ تھے، انہوں نے کاروبار میں کوئی بھی کتاب تمہیں نہیں بتا سکتی تاریخ کی کسی صحابی نے
جو ہے وہ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی خرد برد کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، نہ صحابہ نے ایسا پاکیزہ انداز تجارت اپنایا جو انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا۔ جس علاقے میں بھی گئے صحابہ کی اسی اخلاق کو دیکھ کر، اسی انداز تجارت کو دیکھ کر، صحابہ کی اسی میٹھے انداز کو دیکھ کر وہ بھی کہتے ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ پرانے وقتوں کی باتیں بزرگ بتاتے ہیں، جب پاک و ہند اکٹھے تھے تو مسلمانوں کے اندر کسی علاقے میں ایک دکان ہندو کی تھی اور ایک دکان مسلمان کی تھی، اور مسلمان اپنے بھائی مسلمان سے سودا نہیں لیتے تھے، ہندو سے جا کے لیتے۔ کیوں؟ یہ مسلمان جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، کم تولتا ہے، یہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ ہندو وہ چیز ستھری دیتا ہے، خرید دیتا ہے۔ یعنی یہی مسلمان کہ جنہیں دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ جاتے تھے، تو یہی مسلمان کہ جن کا انداز تجارت دیکھ کر ملکوں کے ملک کلمے پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے لوگ۔ مذہب چھوڑنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آج کوئی وہاں یہاں پہ دیوبندی کو بھابی ہو، آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے علماء مناظرے کر گئے، مبالغے ہوئے، لیکن مذہب چھوڑنا، مسلک چھوڑنا اتنا آسان نہیں۔ مذہب تو بڑی دور کی بات، پر قربان جائیں صحابہ کی عمل اور کردار پہ، صحابہ کی سیرت و صورت پہ، کہ صحابہ نے ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ رویہ اختیار فرمایا اور اتنا احسن انداز کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کے معاملات اور تجارت کی کہ وہ کہتے کہ تم اتنے ستھرے اور پاکیزہ لوگ ہو، ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھاؤ جس کی وجہ سے من میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، فرمایا کہ وہ مسلمان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، فرمایا وہ مسلمان اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اپنی حدیث پاک میں ہے، ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من امسا کا اللہ من عمل یدہ امسا مغفور اللہ، فرمایا جو مزدور، جو مسلمان مزدور رزق حلال کمانے کے لیے صبح سے لگے شام تک جو ہے وہ رزق حلال کی طلب میں لگا رہے، اور شام کو جب وہ تھک ہار کے گھر آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا امسا مغفور اللہ، وہ شام کو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہوتے ہیں۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے، یہ رزق حلال طریقے سے جو روزی روٹی کماتا ہے، فرمایا کہ اس مسلمان کو اللہ جو ہے شام میں اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ آج ذرا سارے بندے جتنے بھی بیٹھے ہو اندازہ لگاؤ اور اپنے اپنے گریبان میں جاکو، ہم صبح کس حال میں جاتے ہیں، شام کو کیسے لوٹتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ کاروبار کر کے آتے ہیں، کہاں کہاں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دھوکہ دہی اور کیا کیا کچھ کر کے آتے ہیں۔ یہ وہ سچا مسلمان جو نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن جب روزی روٹی کماتا ہے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، اس میں دھوکہ فریب نہیں کرتا، کسی کو جو کسی کا حق نہیں مارتا، ملاوٹ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا شام کو جب تھک ہار کے آتا ہے امسا مغفور اللہ، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو انداز تجارت سکھایا اور جس طرح صحابہ نے تجارتیں کی اور دنیا میں اسلام کو پھیلایا، آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ نے مال بیچتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صحابہ نے کبھی جو ہے وہ
اپنا کپڑا بیچتے ہوئے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، گز تو تھوڑا جا گھٹا کے بیچ رہا ہوں، نہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ پورا تولو، تول کو بڑھا کے رکھو، بلکہ فرمایا پورا ماپو۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے، اس سے پچھلے جمعے صحابہ